بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہاں سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، سڑکوں پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے خاص طور پہ رمضان میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ ہمارے پڑوسی ہیں، چاہے وہاں کے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل کبد ذی رطبۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک تم پہ فرض کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی جاندار ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، انسان کا حق تو جانوروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو کچھ ہماری طرف سے مدد ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور اگر ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے تو دعا تو ضروری ہے، اور کچھ تسلی کے کلمات سے بھی انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں تسلی کی باتیں بتائیں ہیں ایسے موقع پہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلط ہو جائے گا۔ والجوع، کبھی معاشی تنگی ہوگی، بھوک کا عذاب آئے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی معیشت تباہ ہوگی، کبھی جانوں کی ہلاکتیں ہوں گی، موتیں ہوں گی جیسے اب کرونا میں ہو رہی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ایسے موقع پہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیں۔ تو ان مصیبتوں میں، ان موتوں میں، ان وباؤں میں احتیاط بھی کرنی ہے۔ یہ احتیاط بھی احادیث سے ثابت ہے۔ کل ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مسجد میں وبا نہیں پھیل سکتی، نہ مسجدوں کے ذریعے پھیل سکتی ہے۔ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ ایک کوڑ کے مریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آئے تو آپ نے ان کو مسجد میں داخلے سے منع کر دیا، فرمایا ہم یہیں سے بیعت کر لیتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے اپنا ایک دماغ کی وہ پیداوار ہو۔ تو بیماریاں تو پھیلتی ہیں، تو اس میں ہمیں احتیاط بھی کرنے کا حکم ہے، اور جو موت مقدر میں ہے، جو بیماریاں مقدر میں ہیں، ان میں صبر کرنے کا حکم ہے۔ صبر، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ وبائیں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے۔ آپ کو یاد نہیں ہے سونامی کے طوفان نے کتنے لاکھوں انسانوں کو نگل لیا تھا؟ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں بھائی؟ اور بالا کوٹ کا جو زلزلہ ہے، ہزاروں جانیں اس میں ہلاک ہو گئی تھی، ہزاروں جانیں ایک ہی وقت میں۔ یہ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان قدرتی آفات کو روک سکے، یہ اللہ سے لڑنا ہے۔ تو وبائیں بھی پھیلیں گی، اور ہمیشہ سے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے وبائیں پھیل رہی ہیں، اس وقت سے ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ میسج ہے۔ اب ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پر اعتماد اور توکل بھی کرنا ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں ٹارچر کرے نا ذہنی، کہ تمہارے پاس یہ مصیبت، تمہیں یہ بیماری، تمہیں یہ ٹینشن، تو جواب میں یہ کہا کرو کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، اور وہ اللہ ہمارا دوست ہے، وہ دشمن نہیں ہے۔ تو جب دوست کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اس میں خیر ہے، اس صبر پہ ان کو دنیا میں بھی تسلی ملے گی، اور آخرت میں اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ رکھا ہے۔ اور جو صبر نہیں کرتے تو اس بے صبری سے وہ ٹینشن ختم نہیں ہو جاتی،
اور آخرت میں تو کوئی ثواب ہے ہی نہیں۔